الکریم اما بعد باب الفتیہ واقع ولا ظاہر الدابہ وغیرہا، فتویٰ دینا جب کہ وہ سواری کے اوپر ہو۔ علمی کام جنم سکون کے ساتھ ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا یا فتویٰ دینا، لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھے ہوئے بھی مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی حدیث لا رہے ہیں، حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شهاب بن عیسیٰ بن طلحہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرو العاص وسلم وقف علی حجۃ الوداع بمنى للناس يسألونہ۔ آپ پیغمبر اسلام حجۃ الوداع میں مینا میں کھڑے ہو لوگوں کے لیے تاکہ سوال کرے۔ فجار ایک آدمی آیا، قال لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، فحلقت قبل ان اذبح، میں نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا۔ ترتیب یہ ہے مینا میں 10 تاریخ کو کہ سب سے پہلے رمی جمار کرتے ہیں، اس کے بعد ذبح ہوتا ہے، پھر حلق ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، 3 اعمال میں ترتیب ہے 10 تاریخ کو۔ اب اسی آدمی نے آ کر کہا کہ میں نے حلق پہلے کر لیا، ذبح بعد میں کیا۔ قال اذبح ولا حرج، کہا کر لو کوئی بات نہیں، ذبح کر لو۔ اب فجاء آخر دوسرا، قال لما اشعر فنحرت قبل ان ارمیہ، کہا میں نے قربانی رمی سے پہلے کر لی۔ قال ارم ولا حرج، کہا کوئی بات نہیں۔ قال فما سئل نسلم عن شيء قدم ولا اخر، آپ سے کبھی کوئی بھی بات پوچھی گئی آگے پیچھے جو ہو گئی، الا قال افعل ولا حرج، فرمایا کر لو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اسلام میں یہ پہلا حج تھا اور آخری حج تھا، اس لیے اس میں چھوٹ دی گئی تھی۔ اس حج میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ معاف ہے، لیکن بعد میں معافی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے قول سے جو عمل اور قول سے جو بات بتائی کہ حج کیسے کرنا ہے، اور خود آپ نے جو حج فرمایا، لہذا اس کے خلاف اگر کرے گا تو دم دینا ہوگا۔ لہذا اگر 10 تاریخ کو ان 3 اعمال میں ترتیب نہ ہو تو دم دینا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو حدیث آ رہی ہے ولا حرج کی، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ پہلا اور آخری حج تھا، صحابہ اکرام کو معلومات نہیں تھی، انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، اور پیغمبر السلام کو اختیار حاصل تھا کہ کسی بھی چیز کے جرمانے کو ساقط کر سکتے تھے آپ۔ باب من نجاب الفتح بشارت الید والراس، باب ہے کہ فتوے کا جواب دیتا ہے سر اور ہاتھ کے اشارے سے۔ یعنی امام بخاری بتا رہے ہیں کہ علمی معاملات میں اشارے کنارے نہیں چلتے، تصریحات چلتی ہیں، لیکن اگر ایسا اشارہ ہے جس کو اشارہ مفہمہ کہتے، اشارہ مفہمہ، یعنی اگلے کو بات سمجھا سکتا ہے وہ اشارہ، تو اشارے سے بھی بات کی جا سکتی ہے، اور پیغمبر اسلام نے ایسا کیا۔ حنا موسیٰ اسماعیل قاضنا وحیب ادنا یوم نکمہ نباس ونما ان صلی اللہ سئل فی حجتہ، آپ کو حج میں پوچھا گیا، ذبحت قبل النبی قال فاوما بیدی ولا حرج، یوں فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسے اب کر لو، ایسے کر لو جاؤ ایسے۔ قال حلقت قبل ان اذبح فاوما بیدی ولا حرج۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلہ عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ ان وسلم یقبض علم، فرمایا علم قبض کر لیا جائے گا، ویزل الجہل، جہالت ظاہر ہو جائے گی، والفتنے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، ویکس الحرج، اور حرج کثرت سے ہو جائے گا، حرج کہ یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ ہاکذا بیدی، تو آپ نے اشارے ہر رفع، یوں کیوں، ایسے ایسے، حرج یعنی قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ کنو یرید القتل، مراد قتل ہے، یعنی یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہیں، تو قتل و غارت بڑھ جائے گا۔ آپ دیکھ لو روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں دنیا میں، سینکڑوں کی تعداد ہے جو روزانہ ایسی قتل ہو جاتا ہے ظلماً۔ جنگوں میں جو ہو رہے ہیں وہ تو الگ ہے، یعنی ویسے جو قتل ہو جاتے ہیں۔ حنا موسیٰ ابن، تو یہاں پیغمبر اسلام نے ایسے اشارے سے سمجھا، دیکھو ایسے اشارہ کیا، اپنے زبان سے نہیں فرمایا، اشارہ کیا، تو سمجھ میں صحابہ اکرام سمجھ گئے۔ حدنا موسیٰ اسماعیل قال وحیب حدنا شام انا فاطمہ انا اسماء رضی اللہ تعالیٰ قال اتیت عائشہ وہی تصلی، میں ام عائشہ کے پاس آئی اور آپ نماز پڑھ رہی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب سورج گرہن نکلا تھا، سورج گرہن ہوا،
جب سورج کو گرن ہوا تو بہت شدت کی گرمی بھی تھی، اور صحابہ اکرام کے لیے پہلا تجربہ تھا کہ آپ وسلم کیا کرتے ہیں، تو آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، بہت لمبی نماز پڑھی، سورہ بقرہ ایک ایک رکعت میں پڑھ دیا آپ نے، اس طریقے میں جب تک وہ ختم نہیں ہو گیا اس وقت تک آپ نے نماز جاری رکھی، اور بہت واقعات پیش آئے، کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے، اور میں آگے اس لیے گیا کہ مجھے جنت کے انگور نظر آئے توڑ لو، پیچھے اس لیے آئے کہ جہنم کی جو ہے نا وہ لپٹیں تھیں تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک منٹ بتا، قل تو ماشان الناس، کہا کیا ہوا لوگوں کو، تو سب لوگ مسجد طرف بھاگ رہے تھے، اعلان بھی ہو گیا تھا صلاۃ جامعہ۔ تو انہوں نے پوچھا اما عائشہ سے نماز کے دوران یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، فشارت الی السماء، تو آسمان اشارہ کیا ایسے، اما نے ایسے، یہ جو گرن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ نماز پڑھی جا رہی۔ فإذا الناس قیام، لوگ کھڑے تھے، قال سبحان اللہ، کہا کہ اللہ کی شان، قل تو آیا تو نہیں، اللہ کی نشانی ہے، اشارت بھی جیسے ہے نام فرمایا ایسے، اما نے کہا ایسے۔ فقمت، کہتے میں بھی کھڑی ہو گئی، حتی علانی الغشی، یا تو مجھ پر بیہوشی تھا، بیہوش ہو کے گر پڑی، کیونکہ بڑی ایک تو گرمی کی شدت اور ایک نماز بہت لمبی تھی۔ فجعلت اصب علی راسی الماء، میں اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگی، فحمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی، قال ما من شیء لم اکن اریت الا رأیت فی مقامی ھذا، کہتا کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر میں نے یہاں سے دیکھ لی، یہاں تک جنت اور دوزخ کو میں دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے پوری دنیا آپ کے سامنے کر دی، پورا عالم آپ کی نگاہوں سے گزارا گیا، آسمانوں کا عالم معراج میں دیکھ لیا، زمین کا عالم اس موقع پر دکھا دیا گیا، جنت دوزخ بھی دکھا دی گئی۔ فوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ انکم تفتنون فی قبورکم، قبروں میں تم سے امتحان تمہارا ہوگا، مثل قریب لا ادری ای ذلک قال تسمع، اس کے من فتنہ مسیح دجال، مسیح دجال کی فتنے کی طرح، جس طرح دجال آئے گا تو لوگوں سے ایک فتنہ ہو جائے گا اور ان کا امتحان لیا جائے گا اس وقت، اس طرح قبر میں بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ جو قال کہا جا ما علم بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، رسول اللہ کے بارے میں۔ اما المومن، مومن کہے گا، الموقن یقین والا، لا ادری ایہما قال تسمع، پتہ نہیں اسمان ایک دونوں میں سے کون سا لفظ کہا ہے، یقول هو محمد و رسول اللہ، یہ محمد ہے یہ رسول اللہ ہے، جاءنا بالبینات والہدی فجبناہ واتبعناہ، ہم نے ان کی اتباع کی، ان کو مانا ہے، وہ محمد یقال نم صالحا، آجا سو جاؤ، صالحاً ٹھیک ٹھاک، خوشی خوشی سو جاؤ، آرام کرو۔ قد علمنا انک ان کنت لموقنا بہ، کہا ہمیں پتہ تھا تو یقین والا بندہ ہے، یعنی پہلے سے بھی اطلاع کر دی جاتی، یہ جو آدمی ہے یہ ہمارا آدمی، دھیان سے اس کا امتحان لینا، ہمیں پتہ تھا۔ اما المنافق بالمرتاب، لیکن منافق اور شک میں جو وہ کہتا ہے لا ادری ای ذلک قال تسمع، پتہ نہیں اسمان ان میں سے کون سا لفظ کہا ہے، یقول لا ادری، کہا مجھے نہیں پتہ یہ آدمی کون ہے، سمعت یقول شیئا فقلتہ، لوگ کچھ جو کہتے تھے میں وہ کہہ دیتا تھا، وہ ہے جن کا ایمان نہیں ہے، نفاق ہے دل میں، بس اس لیے ایمان لے آتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مفاد سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنے حکومتوں میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جنہیں کوئی ایمان یقین نہیں ہے، لیکن مسلمان لے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ حکومت میں ایم این اے بن جائیں گے، ایم پی اے بن جائیں گے، وزیر بن جائیں گے، جج بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے، ارے دل میں کچھ نہیں ہوتا، وہ کہیں گے پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے ہم نے بھی کہہ دیا۔ چنانچہ مشکات کے اندر ان کو ہتھوڑا مارا جائے گا سر پر، 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی یحفظ الایمان والعلم ویخبر من وراءہم، پیغمبر السلام نے ابھارا وفد عبد القیس کو کہ ایمان اور علم کو یاد کرے اور پچھلوں کو پہنچائیں۔ قال مالک بن حویرث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم، اب جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کے علم سکھاؤ۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ استاد کو چاہیے
طالب علموں کو تحریض دے کرے، ان کو بارے، ان کو ترغیب دے کہ علم حاصل کرو اور آگے جا کے سکھاؤ، علم سیکھنے کے لیے اور آگے سکھانے کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں ہے، آگے بھی پہنچائے۔ یہ متعدی نفع کی چیز ہے، اس کا خود کو بھی فائدہ اور آگے کو بھی فائدہ ہے۔ پیچھے جیسے پہلے آپ نے مثالوں میں پڑھا، یا تو زرخیز زمین ہے جو اس پانی کو دوسری شکل دے دیتی، پھل پھول میں بدل دیتی، یا ایسی سخت زمین ہے جو پانی کو روک لیتی، تب بھی لوگ فائدہ اٹھاتے۔ یہ وفد عبد القیس کی روایت ہے، پہلے بھی گزر چکی ہے۔ حضرت محمد بشار قال قدر قال اخبرنا شعبۃ نبی جمرہ قال كنت ترجم بین ابن عباس و الناس، ابو جمرہ ترجمہ کرتے تھے ابن عباس لوگوں میں، فارسی میں، فارسی عربی کا ترجمہ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عراق میں فارسی بولی جاتی تھی۔ یہی تکلیف ہے کہ فارسیوں کو، ہماری زبان ختم ہو گئی، عربی کیسے چالو ہو گئی، بہت تکلیف ہے۔ قال ان وفد عبد القیس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من الفضل من القوم قال ربيعة قال من بالقوم وقال بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا ناتيك من شقة بعيدة بيننا وبينك هذا الحرم من كفار مضر ولا ناتيك إلا في شهر الحرام مرنا بأن نخرج بمنبرانا ندخل بالجنة فأمر بأربعين وأمرهم بالإيمان بالله وحده، اللہ پر ایمان لاؤ، هل تدعون الإيمان بالله وحده، پھر پوچھا پتہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ قالوا اللہ رسول عالم قال شهادة أن لا الہ الا اللہ، شہادتین انہ رسول اللہ، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، صوم رمضان، رمضان کے روزوں، توت الخمس من المغرم، اور مالی غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا، منع من الدباء والحنطب والمزفت، اور ان کو جمع منع فرمایا دبا سے، دبا وہ کدو کا برتن، اس میں نبیذ نہیں بنانا کیونکہ اس میں شراب بنائی جاتی تھی، کدو جو بڑا کدو ہوتا ہے اس کے بیج نکال دو تو وہ، اور حنتم یہ سبز رنگ کے گھڑے تھے جو مصر سے لائے جاتے تھے، ان میں سبز رنگ کا پینٹ ہوتا تھا، یہ بھی شراب کے لیے استعمال ہوتا۔ والمزفت جس پر زفت لگی، زفت کہتے ہیں کالا تیل ان پر مل دیا جاتا تھا، شراب بناتے تھے۔ کوئی شراب کے لیے ضروری ہے کہ ہوا نہ کراس کرے اس برتن میں، پھر وہ جب سڑ جاتی ہے تو تب شراب بنتی ہے، اور آج بھی اسی طرح ہے، جتنی سڑی ہوئی ہوگی اتنی اعلیٰ شراب ہوگی، ایسی نجاست ہے، بدبو اتنی اس کی جیسے پیشاب کی بدبو ہے، لیکن پتہ نہیں پیتے ہیں، توبہ۔ نقیر کو اور المقیر، نقیر یا مقیر، نقیر کہتے ہیں کہ کھجور کا تنا کاٹ کے اس کے اندر سے وہ بال سے نکال دیتے ہیں تو اس کا برتن بناتے ہیں۔ قال احفظ، اس کو یاد کر لو، واخبروا من وراءکم، اور پچھلوں کو جا کر اس کی خبر دو۔ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، انتہانی جگہ ہے، سفر کرنا مسئلہ نازلہ کے لیے۔ امام بخاری بڑا عجیب آدمی، سب سے پہلے سمندری سفر کا جواز ثابت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں سفر کیا خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو لہذا سمندری سفر علم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پھر مطلقاً سفر کا جواز تھا کہ علم کے لیے خشکی کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اب امام بخاری کہتے صرف ایک مسئلے کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، سینکڑوں میل کا، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور سفر اتنا طویل و عریض ہو رہا ہے، مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں 450 کلومیٹر، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو معلوم ہے کہ علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ علم کی ایک بات کے لیے بھی اگر آپ کو سفر کرنا پڑے سینکڑوں میل کا تو کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، لو جی ایک مسئلے کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہا ہے۔ چنانچہ محدثین ایک حدیث لینے کے لیے، ابھی آ رہا ہے، ایک حدیث کے لیے کتنا طویل سفر کیا ایک صحابی نے، یہ تو لہذا علم کے لیے سفر کرنا یہ مطلوب ہے، محبوب ہے، منع نہیں ہے، اور ایک مسئلے کے لیے بھی کر سکتے، ایک حدیث کے لیے۔ آپ ان کے حالات پڑھیں، امام بن حنبل کے شاگرد ہیں، نام ابھی آ جاتا ہے، پیدل سفر کرتے تھے، کہتے 100 میل 200 میل ان کے لیے معمولی ہوتا تھا پیدل چلنے میں،
آج سے زیادہ ہوتا تو سواری کا انتظام کرتے تھے، بلکہ ان کا لکھا ہے کہ تقریباً 40,000 یا اس سے زیادہ میل پیدل چلے وہ. تو کہتے ہیں یار ایک حدیث ہے فلاں گاؤں میں اور یہاں سے 100 میل ہے. بچا لاؤ بھائی میں ابھی لے کے آتا ہوں، چلے جاتے ہیں 100 میل کا سفر پیدل سواری میں. حضرت محمد مقاتل ابو الحسن قال عبداللہ قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال عبداللہ بن ملیکہ عقبۃ بن حارث. یہ عقبۃ بن حارث کا قصہ سنیں، یہ صحابی ہیں. انہوں تزوج ابنت ابی احاب بن عزیز، انہیں شادی کی ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے مکہ میں. اتت امرأۃ، انہیں کالی عورت آئی. قال انی قد ارضعتها عقبۃ والتی تزوج بها، کہا کہ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا بچپن میں، شادی ہو گئی. انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا، یعنی کیا یہ دونوں آپس میں کیا ہے، رضائی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں. میں نے دودھ پلایا. کالی عورت آئی. قال عقبہ نے کہا کہ معلوم انک کی قد ارضعتنی بلا اخبرتنی، کہا کہ مجھے نہیں پتا تو نے مجھے دودھ پلایا، نہ کبھی خبر دی. یعنی میں اتنا بڑا ہو گیا، میری شادی ہو گیا، آج تک کسی نے بتایا کہ میری کوئی رضائی ماں بھی ہے، تم دعویٰ کر رہی ہو. فرقب الی وسلم بالمدینہ، تو مکہ سے مدینہ گئے اس مسئلے کے لیے، اتنا طویل سفر کیا. فسال وسلم سے سوال کیا، قال وسلم کیفا وقد قیل، کہا کیسے اب تو رکھے گا جب یہ بات ہو گئی، معاشرے میں بدنامی ہوگی، لوگ اللہ جی بہن لیے پھرتا ہے، بہن لیے پھرتا ہے. ففارقہا، تو انہوں نے ان کو جدا کر دیا، طلاق دے دی عقبہ تو. ونکح زوجا غیرہ، اور اس نے کہیں اور بچی نے کہیں اور نکاح کر لی، انہوں نے کوئی اور نکاح کر لی. اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ آ گیا. پہلا مسئلہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ امام بخاری نے حالت ترتیب 3 اسفار کو ثابت کیا ہے. پہلا سمندری سفر کا جواز، پھر مطلقاً سفر کا جواز، پھر ایک مسئلے کے لیے سفر کرنے کا جواز ثابت کیا کہ یہ جائز ہے، مستحب ہے، محبوب ہے، کر سکتے ہیں. اب مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر کے میں دونوں میاں بیوی کو دودھ پلایا ہے. اب مسئلہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی رضاعت میں معتبر ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے یہاں پر اہم بات ہے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کو لیتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی معتبر ہے، فرمایا تھا کہ اس کو جدا کر دو. لیکن دوسرے ائمہ کیا نہیں ہے، امام شافعی کیا 4 عورتیں چاہیے، اور امام مالک کیا 2 عورتیں چاہیے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا پوری گواہی چاہیے، ایک مرد اور جو ہے نا 2 عورتیں یا 2 مرد ہوں، ایک مرد 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہونے چاہیے جو گواہی دیں کہ یہ ان کا رضائی تعلق ہے، تب معتبر ہے، ورنہ نہیں. سمجھ رہا ہے؟ اب اس روایت کی ائمہ کیا یہ جو روایت ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ کیا، امام مالک شافعی جو ایک عورت کی گواہی قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ پیغمبر السلام نے تقوی کی بنیاد پر حکم دیا ہے. یہ تقوی تھا، یہ فتویٰ نہیں تھا کہ لوگ بات کریں گے بدنامی ہوگی. تو مسلمانوں کا بہت سی ایسی چیزیں جو بدنامی جس میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے جائز ہو. بات سن بات ہے، لوگ کہتے ہیں نجائز کب ہے، بہت ٹھیک ہے نجائز تو نہیں ہے، لیکن بدنامی کا خطرہ ہے اس سے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی بنیاد پر حکم دیا، یہ جو حکم ہے تقوی اور موقع تہمت سے بچنے، تقو مواز تہمت کی جگہ سے بچو. ہاں تو مرض نے دیکھا ایک مرد عورت بیٹھے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے جا کر مرد کو درہ مارا، کیا کر رہے ہو تم؟ کہا میری بیوی ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا. اتقوا مواضع تہمت کی جگہ سے بچو. یہ اور اہل علم کے لیے خاص طور پر تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے، جہاں تہمت ہے چھوڑ دے اس کو. اتقوا مواضع یہ تو یہ ایک بڑا اہم امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الرحلہ فی المسألۃ النازلہ. اب باب التناوب فی العلم امام بخاری اور آگے ترقی کر رہا ہے.
باری باری علم کے لیے جانا. امام بخاری کہتے ہیں علم اتنا اہم ہے کہ اگر تم مصروف ہو تو باریاں مقرر کر لو. تم لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہو. آج بہت سارے غیر حاضر ہیں، شاید یہ پڑھ لی ہوگی روایت، لیکن وہ تو ان کے لیے ہے نا جو دنیاوی مشغولیت. تو تم تو ہو ہی اسی کام کے لیے، تو نکاح کرتے رہتے تم. تناوب فی علم، باری باری علم کے لیے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے، پورے گاؤں میں سے ایک دو بندوں کو بھیج دیتے تھے، تم نے رسول اللہ نماز پڑھنی. وہاں جو مسئلہ نیا ہے تو ہمیں شام کو سے پوچھتے تھے، ہاں بھائی آج کیا بات ہوئی، آج یہ بات ہوئی. عجیب نظام بنایا تھا صحابہ نے. روزانہ کی بات ہر جگہ پہنچ جاتی تھی. کیا یہ قرآن نازل ہوا، آج یہ وسلم فرمایا، آج یہ واقعہ ہوا. یہ روزانہ ہر جگہ سے آتے تھے. کوئی گاؤں سے ایک آدھا آدمی آ گیا، وہ خبر لے کے چلا گیا. تناوب فی العلم، اور آپ کی تو ہر بات علم ہی تھا. اسی طرح علم پھیلا ہے آپ کا. عن ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زہری وقال ابن وهب اخبرنا یونس بن شهاب بن عبد الله عبد الله بن ابي ثور عبد الله بن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت انا وجار لي بالانصار في بني امیہ. عمر فرماتے ہیں میں اور ایک میرا انصاری پڑوسی تھا بنو امیہ میں، بن زید میں. یہ من اوالی مدینہ، اوالی مدینہ میں رہتے تھے. یہ اوالی مشرقی جانب مسجد نبوی سے جو علاقہ ہے، یہ اوالی کا اونچا ہے، ایسی اتنا اونچا ہے. یعنی اب اگر وہ آج بھی اس کی اونچائی دیکھی جائے تو میناروں کے برابر آتی ہے مسجد نبوی کے، اتنا اونچا. تو پہلے وہاں سے پانی آتا تو سیلاب آ جاتا تھا. ادھر چشمے تھے پہلے زمانے میں، اس لیے ایک بہت بڑی نہر ہے جو مدینے کے ارد گرد سے گھوم کر احد پہاڑ تک چلی جاتی. وادی عقیق اس کو کہتے ہیں، وادی مبارک رسول نے فرمایا. بہت پانی ہوتا تو اس میں، آج بھی بارش کا پانی اسی میں ہوتا ہے، وادی عقیق. تو یہ وہیں رہتے تھے اوالی میں. یہ تقریباً 6 میل آج کے اعتبار سے 11-12 کلومیٹر ہے تقریباً. وہاں عمر رضی اللہ عنہ کے ایک گھر وہاں تھا. ایک گھر تو مسجد نبی کے پاس تھا اور ایک گھر وہاں تھا، دوسری اہلیہ تھی. کہتے کنہ نتنا نزول وسلم، کہا کہ ہم باری باری رسول بس آتے تھے. ینزل یومن وانزل یومن، ایک دن وہ آتا ایک دن میں آتا. عمر فرما رہے ہیں جب وہاں گھر میں ہوتے نا وہاں، تو پھر جب وہاں جاتے 5 دن 10 دن کے لیے تو پھر باری باری آتے رہتے تھے وسلم کے پاس. فیضا نزل تو جی تو بھی خبر دار مل بھائی وغیرہ ہی، جب میں آتا تو اس کو اس دن کی وہی بغیر خبر دیتا. وہی نزل فعال بن ظاہر، جب وہ آتا تو وہ بھی کرتا. فنز صاحب انصاری یوم نوبتی ہی، تو ایک دن انصاری اپنی باری پر آیا. فضر بابی زمش، تو زور زور سے دروازہ میرا کھٹکھٹایا واپس آ کر. دور اسما ہو کہ اندر ہے وہ. فضے تو میں ڈر گیا. فخرج تو میں نکلا. قال قد حدث امر عظیم، کہا کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. نے کہا یہ اصل میں ان زمانے میں یہ مشہور ہوتا کہ رومی حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ ساری خبریں مسجد نبوی سے ملتی تھی، رسول اللہ سے وہاں سے. تو حضرت عمر نے سمجھا شاید وہ رومیوں حملہ کے لیے آ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ وسلم ناراض ہو گئے تھے اپنے ازواج مطہرات سے اور چوبارے پہ چلے گئے تھے اور قسم کھا لی تھی 1 مہینہ پاس نہیں آؤں گا. یہ وہ واقعہ تھا اصل میں. تو پھر حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے اپنی بیٹی کے پاس، اور یہ مشہور ہو گیا کہ طلاق دے دیا آپ نے ازواج مطہرات کو. یہ واقعہ اس دن ہوا جس دن وہ انصاری آیا اور اس نے آ کر بتایا. فدخلت علی حفصہ، میں حفصہ کے پاس آیا. فیضا تب کی تو رو رہی تھی. قلت طلقن وسلم، کہا کیا رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دی؟ اللہ نے کہا کہ یہ پتہ نہیں. ثم دخلت وسلم وقلت وانا قائم، پھر وسلم پاس آیا، میں بھی کھڑا تھا دروازے میں. اطلقت نساءک، کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ قال اللہ، کہا کہ نہیں. قلت اللہ اکبر، خوش ہو گئے. یعنی وہ طلاق ہو جاتی تو پھر تو معاملہ سنوارنا آسان نہیں. لیکن طلاق نہیں ہے، ویسے ناراض ہیں، وسلم کو منت کر لیں گے آپ کی.
معذرت کر لیں گے، جو کمی بیشیاں وہ دور کر لیں گے، کیونکہ ان کی بیٹی تھی تب سا سیدنا صدیق اکبر بھی پریشان تھے، سارے پریشان تھے، حضرت عمر تو وہاں تھے، تو دوڑے ہوئے آیا، اپنی بیٹی سے پوچھا، کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو رسول نے پوچھا، کہا کہ لا میں طلاق، تو اللہ خوش ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی، اور سارے جو بھی وہ پورا واقعہ ہے، انہوں نے بس مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم بہت تنگی میں ہیں، تو آپ تھوڑا اضافہ کر دیں ہمارے خرچے میں۔ تو قرآن نازل ہو گیا، کیونکہ جتنی اونچی شخصیات ہوتی ہیں ان کے معاملات بھی اونچے، اللہ فرمایا تم دنیا چاہتی ہو، اللہ نے فرمایا دنیا چاہتی ہو، وہ آج کل کی دنیا نہیں ہے جو عورتیں چاہتی ہیں، وہ تھا کہ کھانے پینے میں تھوڑی وسعت ہو جائے، یہی ہے، یہ تھوڑی ہے کپڑے لتے، یہ کھانے وسعت ہو جائے۔ تو پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو جس کو چھوڑنا ہے، آپ جو دل چاہے کرو، ان کی اجازت کا، ان کو اگر دنیا چاہیے دنیا دے کر فارغ کر دو۔ تو سب سے پہلے اما عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ نے پوچھا، یہاں سے شروع کیا اس حکم کے آنے کے بعد، لیکن کہا، اماں سے کہا جلدی نہ کرنا، ابو بکر سے مشورہ کر لینا، آپ چاہتے تھے جلدی میں یہ نہ کہہ دیں وہ یہ دنیا چاہیے، لیکن اماں تو اماں تھیں، تو عاشقہ تھیں، ان کا مجھے ابا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے آپ کی ذات کو اختیار کیا، مجھے چاہیے دنیا۔ بس پھر جو بھی جس ماں سے پوچھتے پوچھتے عائشہ نے کیا کہا، کہ عائشہ نے تو مجھے اختیار کر لیا ہے، کہا کہ ہم نے بھی اختیار کر لیا، ساری کی ساری رہ گئی، کوئی ایک بھی نہیں گئی۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ تو تناوب فی العلم، اس میں دیکھا تناوب فی العلم بتایا کہ باری باری علم سیکھنے کے لیے آنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے علم کے حصول کا۔ انسان علمی چیز کو معمولی نہ سمجھے، خود اگر بہت مصروف ہے تو باری مقرر کر لے۔ چلو بھائی مقدم اندر نہ آنے دینا، پہلے مدرسے کے وہ کھانا میں منشی صاحب کو بھیجو اور قاری خوشنود آئے۔